بات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ چاند گرہن سورج گرہن کے بارے میں ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہو تو سورج گرہن یا چاند گرہن کے اندر لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے، یہ سب توہمات ہیں اور ہمارے مذہب اسلام اس قسم کی توہمات کا شدت کے ساتھ انکار فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہرحال یہ ہے کہ اذا تطیرتا فامضی، کہ اگر تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو تو اس کام کو کر گزرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اب ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ ہے، ہم قرآن سنائیں حدیث سنائیں، ہم مسلمان کے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک افواہ اڑتی ہوئی آ جائے کہ بھئی اگر تم یہ میسج آگے نہیں بھیجو گے انلکی ہو جاؤ گے، ایک پرچہ آ جائے گا بنگالی بابا کا کہ اگر تم نے یہ نہیں دیا تمہاری بیوی، اس کو فوٹو اسٹیٹ کر کے نہیں بانٹا تمہاری بیوی مر جائے گی، یہ چاند گرہن سورج گرہن کے مسائل، ان کو ہم بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضعیف الایمانی ہی تو ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح احکام تو قلب پہ اثر نہ کریں، اس سے ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، کوئی خوف خدا محسوس نہ ہو، اور دیگر دلیری کے ساتھ علم بغاوت اٹھا کے عمل کرتے رہیں، اور ایک افواہ ایک فاسق و فاجر شخص کی طرف سے، یا معلوم ہی نہیں کہ اس کا وضع کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، بس میسج آ گیا اور حضرت لرز گئے فوراً اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیا، یہ ضعیف الایمانی ہے۔ تو جو قوی الایمان لوگ ہیں، واقعی شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ چاند سورج پتھر وتھر یہ کوئی اثر نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کمزور ایمان والے ہیں، افواہیں جلدی آپ پر اثر کرتی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اتنی جلدی آپ کا باطن اثر قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پھر آپ جانب احتیاط کو اختیار کر ہی لیں، افواہ کے مطابق عمل کر لیں۔ یعنی ایسی بہنیں جو ہیں پیگننٹ، وہ پھر لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو بیان کیا وہ عین قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، لیکن اگر ایک ضعیف الاعتقاد مسلمان ہے، اس نے ہمارے مشورے پر لوہا پکڑ لیا کسی بہن نے، اور بچہ مثلا عیبناک ہی پیدا ہو گیا، تو فوراً یہ کہیں گے جی مفتی صاحب نے مروا دیا، یہ تو بول رہے تھے جی حدیث میں قرآن میں ایسا ہے، تو یہ تو جو لوگوں نے کہا وہ صحیح ہوا، اس کا مطلب معاذ اللہ انہوں نے غلط کہا، لوگوں نے صحیح کہا۔ تو وہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کو رد کرنے کی بنا پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے ہی بزرگوں نے پھر یہ فرمایا کہ افواہ کے مطابق عمل کر لیں۔ جیسے رات میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، منگل کے روز کپڑا کاٹیں گے جل جائے گا، یہ شریعت نہیں بتاتی، یہ بزرگوں نے اگر لکھا بھی ہے تو اسی لیے اس قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو سہارا دینے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے براہ راست بدظن نہ ہو۔ مجھے